دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرے سامنے گزشتہ 2 دنوں کے اخبار پڑے ہیں۔ کراچی، حیدرآباد، لاہور، سیالکوٹ اور کئی دوسرے شہروں میں پھر خون اور آگ کا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ بے گناہ پاکستانی مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ کہیں کلاشنکوف کی گولیاں ان کے سینوں میں پیوست ہو رہی ہیں اور کہیں بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ ہر شخص سہما ہوا اور ڈرا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے گویا دشمن کی قابض فوج اپنے فتح کیے ہوئے پاکستانی شہروں میں قتل عام کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اسے اپنے مقدر کا لکھا سمجھ کر صبر کر لیتے، لیکن جب پوری خبر پڑھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ قاتل بھارتی یا یہودی نہیں، اور یہ کسی دوسرے ملک سے نہیں آئے۔ یہ تو ہمارے ہی ہم وطن ہیں، مسلمان ہیں، اور محض اس لیے خون بہا رہے ہیں کیونکہ مقتولین کا مسلک دوسرا ہے۔ میں یہ خبریں پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں غازی اور جانباز کے مشنز میں پاکستان کے دشمنوں کے خلاف اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو بھی کارروائیاں کرتا رہا ہوں، میرے اپنے ساتھیوں نے، جن میں بنگلہ دیشی، تھائی، حتیٰ کہ اسرائیلی جاسوسہ بھی شامل تھی، ہم سب کی شہادتیں اور قربانیاں بالکل ضائع گئیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی لکھی ہوئی تمام تحریروں کو پھاڑ دوں اور اس بات پر یقین کر بیٹھوں کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے ملک و ملت کے لیے جو بھی قربانیاں دیں وہ سب رائیگاں گئیں اور ہم نے صرف جھک ماری۔ ہم پاکستان دشمن ممالک میں دشمنوں کا خاتمہ کرنے میں مصروف رہے، اور خود ہمارے ملک میں ملکی غداروں اور جاسوسوں نے مختلف لبادے اوڑھ کر ڈیرا جما لیا۔ ڈی ایم آئی کی حراست کے دوران ان کے تشدد کے نتیجے میں سر کی ٹوٹی ہوئی ہڈی، گھٹنے کی شکستہ سٹیپنی، آنکھوں پر لگی ہوئی چوٹیں اور پیٹ پر پڑی لاٹھیوں کی ضربات نے مجھے آج تک نارمل نہ ہونے دیا۔ میں نے یہ سارے دکھ اس لیے جھیلے کہ اپنے ساتھیوں کو بچاؤں، اور میرے ساتھیوں نے اپنی جانوں کی مسکراتے ہوئے قربانیاں اس لیے دیں کہ ہمارے ملک میں غدار آگ اور خون کی ہولی کھیلیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے قیصر، عارف، حاجی مستان، یوسف پٹیل، محسن، مزمل، عمران، سپاہی دین محمد، سپاہی اکرم، رضی، تھائی نمبر 2 عبداللہ، اور مجھے حب الوطنی، وطن اور قومیت پرست غازی اور مجاہد ہونے کے جو سرٹیفکیٹ دیے اور ہماری خدمات کو سراہا، تعریفوں کے جو پل باندھے، تو کیا میں نے کبھی اپنا اور اپنے ساتھیوں کے مسلک کا ایک بار بھی ذکر کیا؟ ہم سب اپنے اپنے مسلک سے تھے، لیکن ہمیں اسلام کے اولین، بنیادی اور مکمل ترین ضابطے یعنی اللہ پاک کی وحدانیت، رسول پاک کی رسالت اور ختم نبوت اور قرآن پاک کی سچائی اور حقانیت پر یقین کامل تھا، اور ہے۔ اسی یقین کامل نے ہمیں مختلف مسالک کا ہونے کے باوجود ایک گھوسے کی شکل دے دی تھی، جس سے ہم نے ہمیشہ اپنے وطن دشمنوں کو ناک آؤٹ کیا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج علماؤں کے بہکاوے میں آ کر پاکستانی مسلمان مسالک کے اختلاف پر ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ذرا سوچئے، اگر یہ علماء ہم مسلمانوں کو یہ تبلیغ کریں کہ تمام مسلمان مختلف مسالک کے ہونے کے باوجود بھائی بھائی ہیں اور ایک ہیں، کیونکہ سب اللہ پاک کی وحدانیت، رسول پاک کی رسالت اور ختم نبوت اور قرآن پاک کی حقانیت پر ایک جیسا یقین رکھتے ہیں، تو پھر ان علماؤں کے حلوے مانڈے کا انتظام کیسے ہوگا؟ یہ علماء جنہیں اگر مولوی کہہ دیا جائے تو یہ اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر دوڑتے ہیں کہ انہیں مولانا کیوں نہیں کہا گیا۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ مولانا کی ڈگری دنیا بھر میں کون سے دینی مدارس اور یونیورسٹیوں سے ملتی ہے؟ بھارت میں دیوبند کی دینی درسگاہ میں منشی فاضل اور مولوی فاضل کی ڈگری ملتی تھی۔ چنانچہ آپ یاد کریں کہ بابائے اردو مولوی عبدالحق، مشرقی پاکستان اسمبلی کے مولوی تمیز الدین خان اور بہت سے ایسے عالم تھے جو فخریہ اپنے نام کے ساتھ مولوی لکھتے تھے۔ اب یکا یک یہ مولانا کہاں سے اگائے؟ اگر انہیں مولوی کہا جائے تو ان کی زمین پر شکنیں پڑ جاتی ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں سورہ بقر کی وہ دعا پڑھ کر دیکھیں جس میں اللہ پاک سے دعا میں مولانا اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ اب یہ سینکڑوں ہزاروں دنیاوی مولانا نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑے۔ یقین جانیے یہی اس گھناؤنی سازش کی کٹھ پتلیاں ہیں جنہیں ہنود و یہود نے پاکستانی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ یہ سب موساد اور را کے پیرول پر ہیں۔ موساد کے پاکستانی ڈیسک کے انچارج، جس نے پاکستان پر اپنے مقالے پر ڈاکٹر کی ڈگری لی ہے، اس نے اپنے مقالے میں یہی لکھا کہ پاکستانی مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں اتنی نفرت پھیلا دینی چاہیے کہ وہ آپس میں ہی لڑ لڑ کر ختم ہو جائیں۔ آپ